تو اس کے اندر کا ایک حصہ کوئلہ بن جاتا ہے، اور کوئلے کے اوپر ایک ہلکی سی تہ ہوتی ہے جو بے وزن قسم کی، بہت ہلکی. اس کو اگر جھاڑا جائے ایسا ایسا، وہ زیادہ لکڑیاں ہوں تو وہ ڈھیری سی بن جاتی ہے، بہت زیادہ ہو تو ڈھیر بن جاتا ہے. اور وہ اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اس کی نہ تو کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ وہ عام طور پر کسی کام آتی، نہ ہی اس میں طاقت ہوتی ہے. اگر ہلکی سی ہوا بھی چلے، ہلکی سی ہوا، تو وہ ہوا میں بکھر جاتی ہے. رب کریم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں، جو رب کریم کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی، ان کے جو اعمال ہیں ود ان بریکٹ اگر کہیں، ان کے وہ اعمال جو آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. کیا بات ہے یہ فلاں ملک کی، کیا بات ہے جی فلاں جگہ کی، فلاں کی کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا جتنے غیر مسلم، نان مسلمز، جتنے کافر ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، ان کی جو اچیومنٹس ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں، ان کی مثال رب کریم فرماتا ہے، میں نہیں کہتا، رب کریم فرماتا ہے کہ وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے. مزید فرمایا کہ وہ راکھ کہ جس پر آندھی کے دن، آندھی چل رہی ہے صبح سے شام تک، آندھی میں کئی ہلکے جھونکے ہوتے ہیں کہ بڑے تیز ہوتے ہیں، تیز جھونکا آئے اور وہ سب کچھ اڑا کر لے جائے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے جو کچھ کمایا اس میں سے کسی چیز پر ان کی قدرت نہیں رہتی، سب کچھ ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اڑ جاتا ہے. راکھ اگر بکھر جائے نا تو اس کو سمیٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، بڑی دور دور تک بکھر جاتی ہے. اس کا تاش کرنا اگر کھلی جگہ پر ہو تو اس کو پھر سے اکٹھا کرنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ان کے معاملات ایسے ہیں کہ جیسے راکھ کا ڈھیر، اور آندھی چلے، تیز چلے، اس کو اڑا کر لے جائے اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے. ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے، بہت دور کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب کریم کو ماننے والے جو جی چاہے اوٹ پٹانگ کرتے رہیں، وہ جھوٹ بولیں، وہ ملاوٹ کریں، وہ دھوکہ دیں، وہ وعدہ خلافی کریں، وہ ظلم و تشدد کریں، وہ دوائیوں تک میں ملاوٹ کریں، اور اس سے بھی بڑھ کر ناجائز دوائیں ڈاکٹروں سے لکھتے رہیں، اور صرف پیسے بٹورنے کی خاطر ایسے افراد جنہیں کوئی بظاہر مرض نہیں ہے، ان کو بھی عجیب و غریب مرضوں کی کہانی سنا دی جائے. اور وہ لوگ جو خدمت کرنے کے نام پر آتے ہیں وہ لٹیرے بن جائیں، ملک کا ستیہ ناش کر دیں، سارے وسائل بیچ دیں یا جیبوں میں ڈال لیں، اور پھر کہے کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بات، خوبصورت سی بات اس معاملے کو سمجھانے کے لیے یاد آ رہی ہے کہ ایک نوجوان ایک صاحب علم بزرگ کے پاس گئے. انہوں نے جا کر عرض کیا کہ حضرت ایک بڑی پریشانی لاحق ہے. کیا ہے کہ میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. ان کا یہ سچ ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں عرصہ دراز سے نماز تو پڑھ رہا ہوں مگر یہ برائیاں مجھ سے نہیں چھوٹ رہی. قرآن کا فرمان ہے، رب کا فرمان ہے
میرا بھی دل کہتا ہے یہ سچ ہے، آپ بھی کہتے ہیں یہ سچ ہے، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور برائیاں بھی کیے جا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے اس میں نماز کا قصور نہیں ہے، اس میں تمہارا پرابلم کوالٹی آف پریئر کا ہے، تمہاری نماز اس کوالٹی کی نہیں ہے، اپنی نماز کی فکر کرو، اپنی نماز پر توجہ،